آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انوائرمنٹل پرابلم، جو کہ نیچرل ریسورس ڈپلیشن ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا پرابلم ہے آج کل کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، مطلب کہ وہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میٹیریل اینڈ کمپوننٹ فاؤنڈ ود ان دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، اماؤنٹس آف بایو ڈائیورسٹی اینڈ جیو ڈائیورسٹی. جو بایو ڈائیورسٹی ہے اور جو جیو ڈائیورسٹی ہے، جو کہ اسینشیل ہے ہمارے سروائیول کے لیے اور جو ہماری نیڈس کو سیٹسفائی کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے، دیز آر کالڈ نیچرل ریسورسز، اور وہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں، ڈپلیٹ ہو رہی ہے. اب نیچرل ریسورسز کتنے ٹائپ کے ہیں؟ ٹھیک ہے، اوریجن کی اگر ہم بات کریں تو بایوٹک ہے اور یہ بایوٹک ہیں. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی پوٹینشلی ایکچولی ریزرو رہتا ہے، اسٹاک میں رہتا ہے. رینیوبلٹی ہے، رینیوبل بھی ہے اور نان رینیوبل بھی ہے. ٹھیک ہے، جو نیچرل ریسورسز ہیں. اب ہم سب سے پہلے بات آ جاتی ہے ایکسٹریکشن کی، کہ جو ایکسٹریکشن سے ہمیں جو نیچرل ریسورسز ملتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. ودرا ریسورسز فرام دی نیچر، کہ نیچر کے اندر سے ہم ریسورسز کو ودرا کریں. ٹھیک ہے، سیورل ایکٹیویٹیز جیسے کہ ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، گیس اینڈ آئل ڈرلنگ ہے، ہنٹنگ ہے، ٹریپنگ ہے، فورسٹری ہے. یہ وہ سارے طریقے ہیں جس سے ہم نیچرل ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈائمنڈ مائن ان سائبیریا. ٹھیک ہے، سائبیریا کے اندر ایک مائن ہے. ٹھیک ہے، جس کو ڈائمنڈ مائن کہا جاتا ہے. ادھر سے ڈائمنڈ نکالے جاتے ہیں اور پھر ان کو تراشا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک نیچرل ریسورس ہے. ٹھیک ہے، ڈپلیشن آف نیچرل ریسورسز، یوز آف ریسورسز بیونڈ دیئر ریٹ آف ریپلیسمنٹ، کہ وہ اتنے زیادہ یوز ہوں کہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ، یعنی کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ خود بخود دوبارہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جتنا یوز کرتے ہیں وہ اتنے ہی دوبارہ بنتے ہیں. بٹ ڈپلیشن کب ہوتی ہے؟ کہ جب اس کے بننے سے زیادہ وہ استعمال ہو رہا ہو، مطلب اتنا زیادہ وہ بن نہ رہے ہوں جتنے وہ استعمال ہو رہے ہیں. دس از کالڈ دی ڈپلیشن آف نیچرل ریسورسز. اب اس کا کاز کیا ہو سکتا ہے؟ اوور پاپولیشن. ٹھیک ہے، نان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن، کہ یا تو اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر وہ ایکولی ڈیوائڈ نہیں ہے، اوور یوز ہو رہا ہے، ریشنل یوز ہو رہا ہے، ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈپلیشن کی. نیچرل کلیمٹیز جیسے کہ زلزلے آنا، طوفان آنا، سیلاب آنا، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نیچرل ریسورسز ڈپلیٹ ہوتے ہیں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ انڈسٹریز ڈیولپ ہو رہی ہیں اتنے زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ درختوں کو کاٹ کاٹ کے میدان بنائے جا رہے ہیں. انڈسٹریز کو کھڑا کرنے کے لیے زیادہ زمین چاہیے، تو کیا ہوگا کہ وہ ڈیفارسٹیشن ہوگی، درخت کاٹے جائیں گے، پہاڑ کاٹے جائیں گے اور وہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی. ٹھیک ہے، سو دیز آل آر دی کازز آف نیچرل ڈپلیشن. نان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ کہ کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے. ٹھیک ہے، سب کو برابر کا نہیں مل رہا. اگر سب کو برابر کا ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اتنی زیادہ ڈپلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. اوور یوز، حد سے زیادہ استعمال. ٹھیک ہے، حد سے زیادہ جب کوئی چیز استعمال ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ انکریز ان ڈیمانڈ فار اکنامک اینڈ انڈسٹریل گروتھ اینڈ سپلائی آف ریسورسز از لمیٹڈ. ٹھیک ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اکنامک اور انڈسٹریل گروتھ کی سپلائی میں، اور ریسورسز جو ہیں وہ بہت ہی کم ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہے، زیادہ یوز ہو رہے ہیں. اسی طرح جو سپلائی ہے وہ کم ہے. انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ، اوور پاپولیشن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. امپیکٹ آف ریسرچ ڈپلیشن، اب اس کا اثر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نیچرل ریسورسز تو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں لیکن اب اس کا اثر کیا ہے؟ امبیلنس از نیچر، نیچر کے اندر توازن قائم نہیں رہا. ٹھیک ہے، نیچرل ڈپلیشن ہو رہی ہے، ریسورسز کی امبیلنس ہو گئی ہے. نیچر، شارٹیج آف مٹیریل، ظاہر سی بات ہے چیزیں جو ہیں وہ شارٹ ہو گئی ہیں. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، پھر آپ کو نیچرل ریسورسز کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، تو ایگزسٹنس کے لیے اسٹرگل بہت ہارڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے،
سلیکننگ آف اکنامک گروتھ، ٹھیک ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اکانومی چلانے کے لیے آپ کو پھر زیادہ سے زیادہ آرٹیفیشیل چیزوں کی طرف جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ نیچرلی چیزیں جو ہیں وہ جو زیادہ مل رہی تھیں اب وہ کم مل رہی ہیں۔ اب اس کے سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں، ٹیکنیکیلٹیز کیا ہے اس کے پیچھے؟ الٹرنیٹیو ریسورسز، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے آپ اس کی جگہ کوئی اور چیز استعمال کرنی شروع کر دیں تاکہ اس کی ڈپلیشن کو آپ کنٹرول کر سکیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر آپ اس کی ڈپلیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بیسٹ یوز آف ریسائکل پروڈکٹس، ریسائکل پروڈکٹس کو استعمال کریں، جیسے کہ پلاسٹک ہے، کاغذ ہے، لکڑی ہے، ان چیزوں کو پھینکیں مت، ڈسپوز آف نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو ریسائکل کریں۔ ایسا انڈسٹری سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جو چیزوں کو ریسائکل کرے خود بخود، اور زیادہ سے زیادہ جو ریسورسز ہیں اس کو بچایا جا سکے۔ فارسٹیشن، زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائیں، درخت لگائیں۔ ریسورس لیولنگ، ٹھیک ہے، ریسورسز کو دوبارہ سے واپس اپنے اس لیول پر لے کر آئیں۔ کنٹرول آف اوور پاپولیشن، پاپولیشن کو کنٹرول کریں، کیونکہ پاپولیشن جب تک کنٹرول نہیں ہوگی کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل سلوشنز کیا ہیں اس کے؟ ریڈیوس پاور کنزپشن، ریڈیوس فوڈ اینڈ واٹر ویسٹیج، ٹھیک ہے، بجلی کم سے کم استعمال کریں، پانی اور کھانے کو کے ضائع ہونے سے بچائیں، ٹھیک ہے، پانی کو بھی اور فوڈ کو بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ضائع نہ ہو۔ پیپر کے یوز کو کم سے کم کریں، ٹھیک ہے، اور گاڑیوں کے استعمال کو کم سے کم کریں، آٹو موبائلس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سائیکلنگ کریں یا پیدل چلیں، ٹھیک ہے، تاکہ پیٹرول جو ہے اور تیل جو ہے اس کو بچایا جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ اب بایو ڈائیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی کیا ہے۔ The term biodiversity was first coined by Walter G. Rosen in 1986. ٹھیک ہے، The biosphere comprises of a complex collection of innumerable organisms known as the biodiversity, which constitute the vital life support for survival of the human race. Biological diversity, abbreviated as biodiversity, represents the sum total of various life forms, such as unicellular fungi, protozoa, bacteria, and multicellular organisms such as plants, fishes, and mammals at various biological levels, including the gens, habitats, and ecosystem. مطلب کہ کتنی ڈائیورسٹی ہے آپ کے پاس انوائرمنٹ میں، ایٹماسفیئر میں، ٹھیک ہے، کتنی قسموں کی چیزیں ہیں آپ کے پاس، لائف جو ہے وہ کہاں کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بایو ڈائیورسٹی میں آتا ہے۔ بایو ڈائیورسٹی، بایو مینس لائف اینڈ ڈائیورسٹی مینس ویرائٹی، بہت زیادہ ویرائٹی میں آپ کے پاس جو چیزیں ہوں۔ اب concepts and types of biodiversity. Biodiversity is the variety of life forms on Earth and the essential interdependence of all living things. As defined in Convention on Biological Diversity, signed at Rio de Janeiro in 1992 by 154 countries, the biodiversity defined as the variability among living organisms from all sources, including inter alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which the area part. This includes diversity within species, between species, and of ecosystem. According to IUCN in 1998, the variety and variability of species of their population, the variety of species of their life form, the diversity of the complex association with species with their interaction and their ecological process which influence perform. ٹھیک ہے، اب 3 ٹائپس کی بایو ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں، اسپیشیز کی ہوتی ہے، ایکو سسٹم کی ہوتی ہے، اور جینس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے ہوگی کہ فلورا اینڈ فاؤنا ڈائیورسٹی ڈپینڈز آن کلائمیٹ پہ ہے، الٹیچیوڈ پہ ہے، سوائل پہ ہے، پریزنس آف ادر اسپیشیز۔ موسٹ آف دی بایو ڈائیورسٹی کنسنٹریٹڈ ان ٹراپیکل ریجن، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فلورا اینڈ فاؤنا جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے موسم پہ، ٹھیک ہے، الٹیچیوڈ پہ، سوائل پہ، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں پر یہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے۔
اب یہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ریجن ود ہائی بایو ڈائیورسٹی ود موسٹ آف اسپیشیز بینگ انڈیمک. انڈیا ہیو ٹو بایو ڈائیورسٹی ہاٹ فار ایسٹ ہمالیہ ریجن اینڈ ویسٹرن گھاٹ. جہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کو انڈیمک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، موسٹ آف اسپائسیز بینگ انڈیمک. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جسٹ آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہوتی کیا ہے، اور اسپیشیز کی بایو ڈائیورسٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، ویدر کی بایو ڈائیورسٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، باقی بینیفٹس آپ دیکھ لیں اس میں کہ کیا ہیں. کنزمپٹیو ویلیو ہے، فوڈ ہے، فیول ہے، میڈیسن، بیٹر کراپ ورائٹیز. ٹھیک ہے، انڈسٹریل مٹیریل. نان کنزمپٹیو ویلیو میں ریکریشن، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. ایکولوجیکل سروسز میں بیلنس آف نیچر، بایولوجیکل پروڈکٹیوٹی، ریگولیشن آف کلائمیٹ، ڈیگریڈیشن آف ویسٹ، کلیننگ آف ایئر اینڈ واٹر، سائیکلنگ آف نیوٹرینٹس، کنٹرول آف پوٹینشیل پیسٹ اینڈ ڈیزیز کازنگ اسپیشیز، ڈیٹاکسیفیکیشن آف سوائل اینڈ سیڈیمنٹ، اسٹیبلائزیشن آف لینڈ اگینسٹ ایروژن، کاربن سیکویسٹریشن اینڈ گلوبل کلائمیٹ چینج، مینٹیننس آف. یہ ساری مختلف سروسز ہیں ایکولوجیکلی. اب تھریٹس اس کو کیا ہو سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے نیرو جیوگرافیکل ایریا، کم اسپیس ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، پاپولیشن کم ہے، بریڈنگ ریٹ کم ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اینتھروپوجینک کازز کیا ہے، ہیبیٹیٹ ماڈیفیکیشن، اوور ایکسپلائٹیشن آف سلیکٹڈ اسپیشیز، انوویشن بائی ایگزاٹک اسپیشیز، پولوشن، ہنٹنگ. یہ سب جو ہیں یہ تھریٹس ہیں. ایگریکلچر، ڈومینو افیکٹ، یہ سب تھریٹس ہیں بایو ڈائیورسٹی کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ریسنٹ ایشوز میرے خیال سے اس کو بھی رہنے دیں. کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کنزرویشن ہم کیسے بایو ڈائیورسٹی کو بچا سکتے ہیں. بایو ڈائیورسٹی انوینٹریز. ٹھیک ہے، کنزرونگ بایو ڈائیورسٹی ان پروٹیکٹیڈ ہیبیٹیز ان سیٹو کنزرویشن اینڈ ایکس سیٹو. کہ ان سیٹو میں ہم اسے کیسے کنزرو کریں گے اور ایکس سیٹو میں ہم اسے کیسے کنزرو کریں گے. سیڈ بینک، جین بینک، پولن بینک، ڈی این اے بینک. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ہمارے پاس ایکس سیٹو میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم ان سب چیزوں کو پریزرو کریں تاکہ ہم اسے بعد میں استعمال کر سکیں. ریسٹوریشن آف بایو ڈائیورسٹی، امپارٹنگ انوائرمنٹ ایجوکیشن، انسینٹنگ، اسٹرینتھنگ اینڈ انفورسنگ انوائرمنٹ لیجسلیشن، پاپولیشن کنٹرول، ریویوئنگ دی ایگریکلچر پریکٹس، کنٹرولنگ اربنائزیشن اینڈ کنزرویشن تھرو بایو ٹیکنالوجی. یہ ساری وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم بایو ڈائیورسٹی کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سیٹو کیا ہوتی ہے اور ایکس سیٹو کیا ہوتی ہے؟ ان سیٹو جو کہ ان سائڈ دی لوکیشن، جیسے کہ سیکریٹ گرووز اینڈ لیکس، ٹیریسٹریل، میرین، بایوسفیئر ریزرو، نیشنل پارک، وائلڈ لائف سینچریز. اور ایکس سیٹو جو آؤٹ سائڈ ہو، سیکریٹ پلانٹ، ہوم گارڈن، سیڈ بینک، جین بینک اینڈ کرائیو پرزرویشن. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.